یہ ناچنے ٹاپنے والوں کو ان کو کیا بتاؤ کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ ان کو تو ہمیشہ یورپ کی این کے لگا کر انہوں نے اسلام کی جناب تاریخ پڑھی ہے. کہتے ہیں جناب ہم سود بند کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے کہا تم نے سود چلا کر قوم کا کیا بنا دیا ہے؟ وہ قوم جو جناب 2.5% کے ساتھ اتنی خوشحال تھی کہ جناب 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی تھی. ہے جی، کوئی پرانے کپڑے پہن کے پھر رہا ہوتا تھا تو نئے کپڑے پہنے ہوا شخص اس کو کہتا تھا زکوٰۃ لینی ہے تو وہ اپنی جیب میں سے نکال کر کہتا تھا تم نے لینی ہے. وہ قوم جو 2.5% کے ساتھ اتنی خوشحال تھی، وہ قوم جو اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے روزوں میں فطرانہ نکالتی تھی، وہ قوم جو جناب قربانی کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کر اپنے بھائیوں کے گھر گوشت پہنچاتی تھی، وہ قوم جس کے دروازے پر 12 مہینے کوئی مانگنے والا آ جائے، موسم کیسا بھی ہو، حالات اپنے کیسے بھی ہو، اس کو اپنے دروازے سے خالی واپس بھیجنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے، اپنی روایات کے خلاف سمجھتی ہے. اور بھکاریوں، تم نے اس قوم کو پوری دنیا کے سامنے بھکاری بنا دیا ہے. کہتے ہیں کہ مولویوں کو معیشت نہیں آتی. میں کہا معیشت تمہیں نہیں آتی جنہوں نے پوری قوم کو کھا بھی لیا ہے، جناب پوری دنیا کے دروازوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے. معیشت کا تو بڑا سادہ سا حل ہے، آج سود بھی بند کرو اور سود خوروں کو بھی بند کرو، صبح معیشت ٹھیک ہو جائے گی. کہتے ہیں جی آپ نظام ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ نظام کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں نے کہا نظام ٹھیک باہر سے نہیں ہوتا، نظام ٹھیک گھر سے شروع ہوتا ہے. نظام ٹھیک کرنے کا طریقہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دے کر گئے ہیں. آپ جب مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کو خلافت سونپی گئی، آپ جب مسجد سے باہر نکلے تو سارے VIP پروٹوکول آ گئے، بڑے بڑے جناب بگیاں آ گئی، سرکاری استبل سے گھوڑے آ گئے، بڑے شایان ترکی، اور انہوں نے کہا فوجی آ گئے، سامان آ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا ہاں بھائی یہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفہ بنے، آپ کا پروٹوکول. آپ نے فرمایا یہ قوم کا مال ہے، واپس بیت المال میں لے چلو. عمر بن عبدالعزیز انہی ٹانگوں پر پیدل گھر سے آیا تھا، پیدل ہی گھر چلا جائے گا. عمر بن عبدالعزیز کے گھر سابقہ بادشاہ کی بیٹی ہے، عبد الملک کی بیٹی ہے. آپ گھر گئے، ان کا نام فاطمہ تھا. قوم کی مائیں بھی ایسی ہوتی تھی، یہ نہیں کہ جناب جو لوٹ کر بیٹا لائے اس کو قبول کر کے کہے اور جس کے پاس لوٹا ہوا زیادہ مال ہو اس سے پیار کرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے، جا کر حضرت اپنی بیوی سے کہا، حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ مال رکھنا ہے یا عمر رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں نے تو عمر رکھنا ہے لیکن ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، اگر مال رکھنا ہے تو پھر تجھے میں طلاق دیتا ہوں، اگر عمر رکھنا ہے تو تیرے باپ نے جہیز میں تجھے جو مال دیا تھا وہ تمہارا نہیں قوم کا تھا، واپس بیت المال میں جمع کرو. اور کہتے ہیں تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم تو نام لیتے ہیں جن کے اب پھر بات ہمارے میڈیا والے بھائی بھی بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں، اور جناب جوڈیشری والے بھائی بھی بیٹھے ہیں، لیکن یار گل لے کے سچ ہوتا ہی کوڑا، جتنا کوڑا ہوئے اتنا بڑا سچ ہوتا، تے جتنا میٹھا ہوئے اتنا بڑا جھوٹ ہوتا. ایک گل سچی ہے، سچ گل ہے کہ جنہ دے میڈیا چینلز، اے جنہ میڈیا مالکان دی گل کر رہا ہوں، جنہ دے میڈیا چینلز جو ملک ریاض دے پیسے دے چلتے انہوں ملک ریاض کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اے سچی گل ہے، اے مننی پینی. جنہ دے جناب سیاست اور ATM جہانگیر ترین چلتے انہوں جہانگیر ترین نو شوگر نو کدے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اے کہنے نے اسلام کیویں کرتا؟ میں کہ میں تو ہم دستا کیویں کرتا. تسا پڑھیا کہ نہیں؟ تسا جناب صرف ایسا نچو ٹپو. اقبال کہنا ان محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات. اقبال کہنا انہوں نے جناب نچن ٹپن تے لاؤ، انہوں نے جناب کھیڈن کودن تے لاؤ، انہوں نے نہیں دسنا کہ تہاڈے بڑے کون سن اور تسی کون ہو. اور جناب اقبال کہنا انہوں نے ادھر نہیں آن دینا کہ تہاڈی تاریخ کی ہے. کہنا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر تھا جس کا ہے کیوں ٹوٹا ہوا تارا. اور اگے جناب اقبال نے ایک شعر کیا، اس کی پوری تاریخ ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں
میں تاج سرے دارا. اس شعر کی تعریف یہ ہے کہ جب کسرا بادشاہ جناب ایران کا بادشاہ مقابلے کے لیے جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف قادسیہ میں آیا تو وہ خود باہر نکلا. مباشرت 1 to 1 مقابلے کو کہتے ہیں جنگ سے پہلے. تو جب وہ باہر نکلا تو ادھر سے ایک مجاہد نکلا, مجاہد نے اس کو قتل کر دیا اور مجاہد کو اللہ نے فتح دی. پھر جو مقتول ہوتا تھا اس کا سارا سامان زرہ گھوڑا سب کچھ اسی کا ہوتا تھا مجاہد کا. جنگ فتح ہو گئی. جنگ فتح ہونے کے بعد کسرا کے محل میں سارے جناب جو بھی مال غنیمت تھا اور جو بھی سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے وہ کسرا کے محل میں جمع کیے گئے. رات کو 2 مسلمان وہاں پہرا دے رہے تھے تو وہاں سنگ مرمر لگا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد سنگ مرمر پر کسی چیز کے رڑنے کی آواز آئی, گھسکنے کی آواز آئی. تو وہ مسلمان جو مجاہد پہرا دے رہے تھے انہوں نے پوچھا کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یار صبح مقابلہ ہوا تھا کسرا کے ساتھ, اس کا تاج میرے حصے میں آ گیا تھا, وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ واپس کیسے کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہ تاج رکھا مال غنیمت سے دور اور دور رکھ کے اس کو ٹھوکر لگائی, وہ لڑتا ہوا جا کے مال غنیمت کے ساتھ جا کے لگا. اس نے کہا بھائی اپنا نام تو بتا. اس نے کہا جھلیا جس واسطے میں کام کیتا ہوں میرا نام جانتا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر ہے جی. جن کے میڈیا اور جن کے گھر اور جن کی سیاستیں چوروں اور لٹیروں سے چلتی ہوں, قوم کو ان سے خیر کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ کیا خیر لا کیسے سکتے ہیں؟